دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ فرش عزا بچھایا گیا، جس مقصد حیات کی وجہ سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ جو مومنین کل کی مجلس میں موجود تھے مہدی سینٹر میں، ہم نے عرض کیا کہ کائنات میں خدا نے ایک محبت کو واجب کیا ہے، جس طرح آپ کی نمازوں میں ایک دعا واجب ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہر مسلمان دعا مانگتا ہے کہ اے خدا مجھے صراط مستقیم پر ہدایت دے۔ اسی طرح ہر مسلم پر، صرف شیعہ پر نہیں، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس پہ ایک محبت کو واجب کیا گیا ہے، اور وہ ہے محبت محمد اور آل محمد ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور ہم نے شرعی مسئلہ بتایا کہ اسلام کا حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری کرنے کے بعد فوراً اس کی مزدوری ادا کی جائے، کہ اردو محاورہ ہے کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے ادا کر دی جائے۔ پھر میں نے مثال دی کہ مثلاً آپ مجلس اہل بیت کرا رہے ہیں، لیکن ایک ایسے گھر میں کرا رہے ہیں جو گھر آپ نے ابھی ابھی نیا بنایا ہے، اور جس مزدور نے اس گھر کو بنایا ہے، دروازے لگائے، ٹائل لگائیں یا رنگ بھی کیا، اب وہ دروازے پہ کھڑا ہے اور آپ کو یہ بولے کہ بھائی میری مزدوری مجھے دو، آپ یہ بولیں کہ میں نے پیسے سارے مجلس اور نظر و نیاز پہ لگا دیے ہیں، لہٰذا بعد میں آ جانا، تو مجلس کا ثواب تب تک رکا رہے گا جب تک مزدور کی مزدوری نہ ادا کی جاتی ہے۔ جب تک ہم کسی کی مزدوری نہیں دیتے ثواب نہیں ملتا۔ درزی سے آپ نے کپڑے سلوائے ہیں، درزی کو ابھی تک پیسے نہیں دیے، آپ نے سوٹ پینٹ لیا ہے دکان سے، ادھار پہ لے کر آئے ہو، اور اس ادھار کے کپڑوں سے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز کا ثواب تب تک رکا رہے گا جب تک بندہ اپنی ادھار کو پورا نہیں کر دیتا، جب تک مزدوری کو اتار نہیں دیتا۔ تو ہم نے کہا کہ کائنات کی سب سے مزدوری، سب سے بڑی مزدوری اگر کسی نے کی ہے وہ اللہ کے لیے کی ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ وہ رسالت کے پیغام کو پہنچانا تھا، وہ دین کے پیغام کو پہنچانا تھا، اور اس رسول کی مزدوری کا مزد یہ تھا، اس مزدوری کی تنخواہ یہ تھی کہ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے ان محنتوں کے بدلے میں، بس ایک چیز امت سے مانگی ہے کہ میری فاطمہ سے محبت کیا کرو، میرے حسنین سے محبت کیا کرو، میرے علی سے محبت کیا کرو۔ تو مطلب آج اگر کوئی مسلمان سجدے ادا کر رہا ہے، لیکن سجدے ادا کرتے وقت اس کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت نہیں ہے، یہ سجدے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اگر طواف خانہ خدا کر رہا ہے لیکن دل میں محبت محمد اور آل محمد نہیں ہے، تو یہ خانہ خدا کا طواف کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہر مفتی اور مولوی اور مسلم کی عبادت بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب تک اس دل میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو۔ تو مجلس کرنے کا فلسفہ ایک یہ بھی ہے، مجلسیں اظہار محبت کا نام ہے۔ آپ کسی سے میں کہوں کہ میرے بیٹے سے آپ محبت کریں اور میرا بیٹا دنیا میں ہو ہی نہ، تو آپ کیسے محبت کریں گے؟ مثلا ماں باپ زندہ ہیں تو بندہ باپ کا ہاتھ چوم لیتا ہے، ماں کی قدم بوسی کر لیتا ہے، لیکن ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ہم اظہار محبت کیسے کریں گے؟ تو جانے کے بعد بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، بندہ اس کے لیے ایصال ثواب کی مجلس رکھوا لیتا ہے، بندہ ہفتے میں ایک دن نکال کے قبرستان چلا جاتا ہے، تو مرنے والی ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن سالوں کے سالوں گزر جائیں، 1000 مہینے گزر جائیں، لیکن بندے کو یاد ہی نہ ہو کہ کوئی باپ بھی تھا، کوئی ماں بھی تھی، صرف زبان سے یہ کہتا رہے کہ مجھے اپنے بابا سے بڑا پیار ہے، تو وہ باپ بھی کہے گا کہ بیٹا پیار ہے تو نے اظہار کیوں نہیں کیا تھا؟ تبھی محبت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اگر بچوں سے بھی محبت کرتا ہے تو اظہار کرنا چاہیے، بیوی سے محبت کرے تو اظہار ضروری ہے، مومن سے محبت کرے تو اظہار ضروری ہے۔ تو محبت کے لیے اظہار جب تک نہیں ہے تو محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج مجلس حسین میں ہم آ کر یہ بتاتے ہیں کہ دنیا والوں کو پتا ہے، مثلا شہادت امیر المومنین کا، شہادت امام حسین کا، کہتے تو وہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے، لیکن اظہار وہی کرتے ہیں جنہیں شیعہ علی ابن ابی طالب بولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یا یا یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک تھا محبت کا، تبھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ اور چاہیے، کہا کہ مجھے اپنے آل کی محبت چاہیے، کیونکہ پوری زندگی اگر چلتی ہے تو محبت کی وجہ سے چلتی ہے۔ آپ دیکھیے فرق انسان اور فرق حیوان کیا ہے، یہی محبت کا چکر ہے۔ انسان پوری زندگی میں جو ایکشنز کرتا ہے وہ محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ آپ زندگی میں کچھ بھی کریں، اگر محبت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہماری خوشی کا تعلق، ہمارے غم کا تعلق محبت کی وجہ سے ہے۔ یعنی رسول دنیا کو سب سے بڑا گفٹ دے کر جا رہے ہیں کہ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو محمد اور آل محمد سے کیا کرنا؟ مودت کرنا۔ اب آپ کہیں گے مولانا اس سے خوشی کا کیا تعلق ہے؟ میرے عزیز بڑا تعلق ہے۔ دیکھیے یہ محبت ہے جو انسان کو غمگین بناتی ہے، یہ محبت ہے جو انسان کو خوش کر دیتی ہے۔ اب محبت کسی کو گاڑی سے ہو گئی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو بندہ غمگین ہو گیا۔ محبت کسی کو گھر سے ہو گئی، گھر گر گیا تو بندہ غمگین ہو گیا۔ محبت بیٹوں سے اتنی زیادہ ہو گئی، بیٹے کے جانے کے بعد بندہ غمگین ہو گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو غمگین کون کر رہا ہے؟ محبت کر رہی ہے۔ دراصل ہمیں اگر زندگی میں کوئی چیز چلاتی ہے تو وہ کون ہے؟ یہ محبت ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہے۔ تبھی بڑے سینسٹیو ہے اسلام اس بات پر کہ بندے خدا ہم تجھے محبتوں سے نہیں روکتے، لیکن یہ ضرور سمجھاتے ہیں کہ محبت تیرے دل میں صحیح ہونی چاہیے، غلط نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نجس محبت ہو گئی تو بندے کے ایکشنز نجس ہو جاتے ہیں، پاک محبت ہو جائی تو بندے کے ایکشنز پاک ہو جاتے ہیں۔ حبیب اگر حبیب بنا تو پاک محبت کی وجہ سے بنا، ہور اگر ہور بنا تو پاک محبت کی وجہ سے بنا، شمر اگر شمر بنا ہے تو نجس محبت کی وجہ سے، ابن سعد اگر ابن سعد بنا ہے تو نجس محبت کی وجہ سے۔ کئی ایسے جوان مرد اور بچیاں میں جانتا ہوں کہ غلط محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہی شعور اہل بیت ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ بچپن سے اپنے بچوں کو فرش عزا پلاؤ اور انہیں صحیح محبت کا درس دو کہ میرے لال زندگی میں اگر تیری سلیکشن غلط ہے محبت کے معاملے میں تو تیری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اصل انسان کی دو چیزیں ہیں، یا سلیکشن اچھی ہونی چاہیے یا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے۔ تو مجلس حسین بہترین سلیکشن بھی سکھاتی ہے اور حسین کا ریلیشن بھی بناتی ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کو بناتی ہیں، ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انسان کس سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت کرنے کا سلیقہ اگر کسی نے سکھایا ہے، یہ محمد اور آل محمد نے سکھایا ہے۔ فرق شیعہ اور سنی کیا ہے؟ یہی محبتوں کا چکر ہے کہ آپ کے دل میں آل رسول کی محبت زیادہ ہے، کسی کے دل میں مثلاً کسی اور کی محبت زیادہ ہے۔ اور ہم نے کہا محبت ایک شکل باطن ہے، محبت چہرے پہ نظر نہیں آتی، محبت باطن میں ہوتی ہے۔ کسی کی شکل کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ محبت انسان کے قلب کے اندر ہوتی ہے۔ اور فرمایا محبت ظاہر کہاں ہوتی ہے؟ ذکر کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اگر محمد اور آل محمد سے محبت ہے تو ان کا ذکر کیا کرو۔ اور خدا بھی وعدہ دیتا ہے کہ جتنا میرا ذکر کرو گے میں خدا بھی تیرا ذکر کروں گا۔ کہ حدیث معصوم ہے کہ فرمایا جو کثرت سے ذکر صلوات کرتا ہے اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک پنجتن کی زیارت نہیں کر لیتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، اصل زندگی میں ہمارا موٹیو کون ہے؟ محبت۔ جو ہمارے وجود میں انرجی پیدا کرتا ہے وہ محبت ہے۔ شہید کا اتنا مقام کیوں بلند ہے؟ کیونکہ شہید کی شہادت کا سب سے بڑا موٹیو ہے اللہ کی محبت۔ ورنہ کئی لوگ جان انسانوں کے لیے دیتے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ کئی لوگ محنتیں دنیا کے لیے کرتے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ شہید کیونکہ راہ خدا میں محنت کرتا ہے، اور کس کی محبت میں کرتا ہے؟ اللہ کی محبت میں کرتا ہے۔ تبھی کہا کہ ہر عبادت کی نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ، قرب خدا۔ قرب خدا جب تک محبت نہ ہو تب تک بندے کو ملتا نہیں ہے۔ یہ دلوں کے پیالوں کو، دلوں کے گلاس کو جتنا محبت اہل بیت سے بھرو گے اتنا آباد ہو جاؤ گے۔ اب آپ کہیں گے مولانا محبت موٹیو کیسے؟ دیکھو آپ صبح سے شام تک محنت کرتے ہو، کس کی محبت میں؟ یا اولاد کی محبت میں یا مال کی محبت میں؟ بندے کو کسی گاڑی سے محبت ہو جاتی ہے، صبح سے شام تک اس کو حاصل کرنے کے لیے محبت کرتا ہے۔ کسی گھر سے محبت ہو جاتی ہے، اس گھر کو بنانے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے۔
کسی ملک میں بندے کو جانا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. اب جب تک محبت نہیں آئے گی بندہ محنت نہیں کرے گا. آپ کو کربلا کی محبت ہوگی تو آپ ویزا لگواؤ گے، آپ پیسے جمع کرو گے، آپ کسی قافلے کے ساتھ یا پرسنلی کربلا جاؤ گے. جب تک محبت نہیں تو آپ کا کوئی موٹیو نہیں ہے. اور سب سے بڑا زندگی کا راز بھی یہی محبت ہے. اب اکثر لوگ کربلا جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا کربلا مومن کی جنت ہے. تو میں نے کسی مومن سے کہا، میں نے کہا جنت کا کانسیپٹ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ یہ کیوں بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ کیا کربلا میں حوریں ہیں؟ کیا کربلا میں غلمان ہیں؟ کیا کربلا میں شہد کی نہریں ہیں؟ کیا کربلا میں ملک اور دودھ کی نہریں ہیں؟ قرآن نے جو جنت بتائی ہے وہ تو یہی ہے، جس میں نہریں ہیں، جس میں باغ ہیں، جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جہاں تکلیف نہیں ہے. لیکن یہاں بندہ 40 پہ گیا اور پیدل چلا تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گھٹنوں کی تکلیف، شدید گرمی، دن رات چلنا، سکون بندے کو نہیں. لیکن کہتا ہے کربلا مومن کی جنت ہے. تو نے ایسا کربلا میں دیکھا کیا کہ تجھے کربلا مومن کی جنت لگی؟ اصلاً جنت کا کانسیپٹ کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ جنت ہے کیا؟ اگر جنت کا کانسیپٹ باغ و باغات ہیں تو کسی جوان نے مجھے کہا کہ مولانا بعض لوگ جو بلینر ہیں ان کی جنت تو یہی ہو گئی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جنت میں حوریں. اب بندہ بلینر آدمی ہے، غلط تعلقات بنا کے دنیاوی حوریں جمع کر لیں. اس نے دودھ کا سوئمنگ پول بنا دیا، شہد کا سوئمنگ پول بنا دیا، ایک کسی آئی لینڈ میں جا کے گھر بنا دیا کہ مولانا یہ اس کی جنت ہو گئی. میں نے کہا نہ اس بندے نے جنت کا کانسیپٹ سمجھا ہے. اب یہ بندہ جو کربلا جا رہا ہے کہہ رہا ہے کربلا مومن کی جنت ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو اچھا جواب دیا کہ مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تکلیفیں ہیں، پاؤں میں چھالے ہیں، لیکن جیسے بین الحرمین میں آتے ہیں، نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی ہے تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. اس سکون کی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ کربلا مومن کی جنت ہے. میں نے کہا کس چیز سے تجھے سکون ملتا ہے؟ میں بڑا مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے. میں نے کہا وہ سکون تجھے کس چیز سے مل رہا ہے کہ ساری تکلیفیں تو بھول جاتا ہے جب نگاہ امام کے روزے پہ پڑتی ہے، ساری پریشانیاں تو بھول جاتا ہے جب نگاہ حضرت عباس کی زری پہ پڑتی ہے. کس چیز سے تجھے سکون مل رہا ہے؟ اب یہاں پہ وہ پھنس گیا کہ سکون امام کی زری سے مل رہا ہے. کسی نے کہا سکون امام حسین کے گنبد سے مل رہا ہے، سکون امام حسین کے حرم میں جانے سے مل رہا ہے. میں نے کہا کیا سکون ابھی عبداللہ الحسین کی چاندی والی زری میں ہے، گولڈ والے گنبد میں ہے؟ میں نے کہا اگر اس زری میں سکون ہے تو وہ سکون کسی وہابی کو کیوں نہیں ملتا؟ وہ سکون کسی غیر شیعہ کو کیوں نہیں ملتا جو تجھے مل رہا ہے؟ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ان روزوں کو اڑا دیں، ہم ان زریوں کو اکھاڑ دیں. تو نام علی سنتا ہے تجھے سکون ملتا ہے، اور کوئی اور ہے جو نام علی سنتا ہے چہرہ اس کا بگڑ جاتا ہے. یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک بندہ علی کا نام سن کے سکون لے، دوسرے کا سکون ہی برباد ہو جاتا ہے. ایک بندہ روزے علی کی زیارت کر کے سکون لے، دوسرا بندہ اس روزے پہ جائے اس کا سکون تباہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا سکون اس زری میں نہیں ہے، سکون اس روزے میں نہیں ہے، سکون اس نعرے میں نہیں ہے، سکون اس مجلس میں نہیں ہے. لیکن تجھے ملتا ہے اس کا ریزن تلاش کر کہ تجھے چاندی سے سکون کیوں مل رہا ہے، تجھے سونے سے سکون کیوں مل رہا ہے، تجھے علم سے سکون کیوں مل رہا ہے، تجھے اس محفل میں آنے سے سکون کیوں مل رہا ہے. میں نے کہا اصل راز سکون ہے محبت، کیونکہ تیرے دل میں حسین کی محبت ہے اور محبت بندے کو سکون دیتی ہے. اب اس زری کی نسبت کیونکہ اس محبت سے ہے تو بندہ زری کو دیکھتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. بت پرست کو بت خانے میں سکون ملتا ہے، کرسچنز کو چرچ میں سکون ملتا ہے، سکھوں کو اپنے گردوارے میں سکون ملتا ہے، شیعوں کو امام باڑے میں سکون ملتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو سکون نہیں ملتا، ملتا ان کو بھی ہے. جیسے تو اپنے بچے کو دیکھ کے سکون لیتا ہے، فلاں اپنے بچے کو دیکھ کے سکون لیتا ہے. مجھے تیرے بچے سے سکون نہیں ملے گا، تجھے میرے بچے سے سکون نہیں ملے گا. مجھے کیوں اپنے بچے سے سکون ملتا ہے؟ کیونکہ میرے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے، تیرے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے. اور علی کو کوفے کے یتیموں کو دیکھ کے سکون مل رہا ہے، کیونکہ علی کے دل میں صرف حسنین کی محبت نہیں، یتیموں کی محبت بھی موجود ہے. ہاں. زندہ باد، زندہ باد.
اصل سکون انسان کو ملتا ہے محبت کی وجہ سے. تو یہ نہیں کہ کسی بندے کو گاڑی سے سکون نہیں ملتا, گھر سے سکون نہیں ملتا, یا متعدد چیزوں سے, شہوانی چیزوں سے. ہر کسی کو سکون ملتا ہے. جس سے محبت کرو گے اس سے سکون ملے گا. غلط بندے سے محبت کر لی, اسے دیکھو گے سکون ملے گا, باتیں کرو گے سکون ملے گا. گاڑی سے محبت ہو گئی, بیٹھو گے تو بڑا سکون ملے گا. بڑے گھر سے محبت کر لی, اس میں بیٹھو گے تو سکون ملے گا. جس سے محبت کرو گے سکون ملے گا. لہٰذا یہی سمجھایا گیا کہ اگر غلط چیزوں سے محبت کرو گے تو غلط چیزوں سے سکون ملے گا, صحیح چیزوں سے محبت کرو گے صحیح چیزوں سے سکون ملے گا. تو آپ کہیں گے مولانا سکون باطل میں بھی ہے, سکون حق میں بھی ہے, تو فائدہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا فرق ہے. جو دنیاوی چیزیں ہیں تجھے سکون دیتی ہیں ان کا سکون ٹیمپریری ہوتا ہے, لیکن جو الہی چیزیں ہوتی ہیں ان کا سکون جوانی میں بھی ہوتا ہے, بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے, قبر میں بھی ہوتا ہے, اور عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا جملہ کی ایرانی ذاکر حمید علیمی, اس کا ایک چھوٹا سا نوحہ ہے. بڑے نوحہ خانوں کو کہا کہ اس کی ٹرانسلیشن کرو اردو میں. اکثر ایرانیوں کی عادت ہے وہ اہل بیت کے ساتھ بڑا فرینکلی ہو کے بات کرتے ہیں, تو وہ ایک نوحہ پڑھتا ہے اور نوحے میں امام حسین کو مخاطب ہوتا ہے اور فرماتے مولا حسین حواست ہست, مولا حسین کیا تیری توجہ اپنے ذاکر کی طرف ہے؟ امام حسین کو کہتا ہے مولا حسین اب یہ ذاکر ہے جو 7-8 سال سے امام حسین کی ذاکری کر رہا, 50 سال کا ہو گیا, سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید. جس طرح آپ عزادار ہیں, بچپن سے کالے کپڑے پہن کے مجلس حسین میں آ رہے ہیں. اب کتنے بوڑھے ہو گئے بعض لوگ, یعنی داڑیاں سفید, بال سفید, کمر جھک گئی, لیکن آج تک ذکر امام حسین کر رہے ہو. تو امام حسین کو مخاطب ہو کے بولتے ہیں مولا حسین ہوا سے تھس, مولا کیا آپ کی توجہ ہے اپنے ذاکر کی طرف؟ کہ مولا آج جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو میرے بال سفید ہو گئے, میری داڑھی سفید ہو گئی. مولا میں وہ نہیں جو بچپنے میں تھا, تب جوان تھا, آج بوڑھا ہو گیا, لیکن مولا جب تجھے دیکھتا ہوں تو وہی حسین ہے جو بچپنے میں تھا. تیری محبت نہیں بدلی, تیرا عشق نہیں بدلا. یہ نہیں کہ بچپن میں تیرے ساتھ محبت تھی تو بڑھاپے میں نہیں. مولا دن گزرتے رہتے ہیں پر تیری محبت پرانی نہیں ہوتی. دنیا کی محبتیں پرانی ہو جاتی ہیں. گاڑی سے بڑا عشق تھا, 2 سال گزرے نئے ماڈل کے پیچھے لگ گئے. موبائل بڑے شوق سے لیا, نیا ماڈل آیا بازار میں بیچ دیا. کسی کی چمڑی سے محبت تھی, بندہ بوڑھا ہو گیا تو محبت چلی گئی. لیکن یہ واحد محبت ہے جو بوڑھی نہیں ہوتی, جو پرانی نہیں ہوتی, جو قبر کے دہانے تک جاتی ہے, جسے محبت ابدی بولا جاتا ہے, وہ محبت محمد اور آل محمد ہے. تو یہ سکون جو خدا نے آپ کو دیا ہے خدا نے کسی کو نہیں دیا. تو اصل سکون محبت میں ہے, اور محبت وہ کرنا جو محبت ابدی محبت ہو, اور وہ محبت آل رسول کی محبت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس 3 چیزیں عرض کروں تاکہ ہماری نسلیں اس فرش ازا سے کچھ سیکھ کر جائیں. مجلسیں فارملٹی کی مجلسیں نہیں ہونی چاہیے جب تک عملی جامہ اہل بیت کا نہیں پہناتے. کیا فائدہ لوگ اہل بیت کو مانیں لیکن زندگیوں میں سکون نہ ہو. لوگ امیر المومنین کو مانیں, سیدہ کو مانیں, پر گھروں میں جھگڑے ہوں, ڈپریشن کے مریض ہوں, مختلف بیماریوں میں بندہ الجھا ہوا ہو, ذہنی الجھنوں کا بندہ شکار ہو, اور ذکر اہل بیت بھی لے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہم نے امیر المومنین کا ایک فرمان ہے, مولا فرماتے ہیں 3 چیزیں انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہیں. دیکھو اس کا تعلق بھی انسان کی محبت سے ہے. اگر محبتیں بندے کی صحیح ڈائریکشن میں چلی جائیں تو بندے کی زندگی بن جائے. فرمایا 3 چیزیں زندگی کا سکون تباہ کر دیتی ہیں, 3 چیزیں انسان کی زندگی کو بے جان بنا دیتی ہیں. مولا وہ کون سی چیز ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے الحقد. جو انسان بغض رکھتا ہے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. جو نفرتوں کو دلوں میں پالتا ہے اس کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا. آج سب سے بڑا ہمارے گھروں کا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی کا بھائی سے مسئلہ, خواتین کے آپس میں مسئلے, ساس بہو کا مسئلہ, کزنوں کا آپس میں مسئلہ, بزنس مینوں کا آپس میں مسئلہ. یہ جو کمپٹیشن کے بعد ہم ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں اور دلوں میں بغض پال لیتے ہیں. فرمایا یہ بغض تمہارے سکون کو کیا کرتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتا ہے. مومن اپنے دل میں کسی کا بغض نہیں رکھتا. اگر بغض رکھتا بھی ہے تو دشمن علی کا بغض رکھتا ہے. اگر بغض رکھتا بھی ہے تو قاتل زہرا کا بغض رکھتا ہے. تولا ہے تو بندے کے دل میں تبرہ ہے, یعنی محبت ہوگی تو اس کے دشمن سے کیا ہوگی؟ نفرت ہو جائے گی. لیکن آپس میں کبھی بغض نہ رکھا کرو, کیونکہ بغض تمہاری انرجی کو کیا کرتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتا ہے. مختصر کہوں, کیونکہ معصوم فرماتے ہیں یہ جو بغض ہے
اس سے نقصان تجھے ہوتا ہے، جس سے تم بغض کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہے۔ مثلا آپ میری غیبت کرو گے، اس سے شاید مجھے نقصان ہو جائے، آپ نے میرے پیٹھ پیچھے باتیں کر دی، 4 لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، لیکن اگر آپ مجھ سے بغض کرو گے اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تجھے ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا آپ نے کسی مومن کا بغض اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، وہ مومن آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ مجلس امام حسین میں آ گئے، اب ظاہر مجلس میں تو ساری کمیونٹی آتی ہے، اب جس سے آپ کو بغض ہے وہ بھی مجلس میں آیا ہوا ہے، سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اب ذکر حسین سن رہے ہو، بڑا سکون لے رہے ہو، بڑے محظوظ ہو رہے ہو، اچانک آپ کی نگاہ اس بندے کے چہرے پہ پڑ گئی جو آپ کو ایک دم اچھا نہیں لگتا، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا پورا مزاج کرکرا بن جائے گا، آپ کہو گے رے اس کے مجلس میں کیوں آیا، اس کی شکل دیکھ کے تو میری مجلس کیا ہو گئی، ساری خراب ہو گئی۔ تو بار بار اپنے وجود کو کڑوا کرو گے۔ اب وہ لوگ جو بغض علی رکھتے ہیں، علی کو تو نقصان نہیں ہے نا، ہم جتنا ذکر علی کریں گے اتنی ان کی طبیعتیں کیا ہوتی جائیں گی، خراب ہوتی جائیں گی۔ تو فرمایا بغض تیرے وجود کو تباہ کرتا ہے، اور آج یہ پریکٹیکلی سائیکولوجی میں بھی پروفڈ ہے کہ جو انسان نفرتیں پالتا ہے اسی انسان کو کینسر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ بغض میں آتے ہیں آپ کو غصہ آتا ہے، اور جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ فائٹ اینڈ فلائٹ کے موڈ میں چلے جاتے ہو، جس پہ غصہ آتا ہے بندہ کہتا ہے یا اسے ماروں یا 4 گالیاں اسے سناؤں، اب آپ وہ کر نہیں سکتے، باڈی میں فائٹ کے موڈ میں چلے جاتے ہو، اور اس سے آپ کی باڈی میں کچھ سیل کریٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو کیا ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے۔ مطلب معصومین نے جو ہمیں سمجھایا وہ دنیا کے لیے بھی بہتر تھا، آخرت کے لیے بہتر تھا۔ تو کبھی اپنے دلوں میں بغض کو نہ پالا کریں۔ پہلی چیز الحقد، جو انسان بغض کرتا ہے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں الحسد، جیلسی، حسد کرنا انسان کو غمگین بنا دیتا ہے۔ بغض کرو گے اس کی شکل دیکھو گے غمگین ہو جاؤ گے، جیلسی کرو گے غمگین ہو جاؤ گے۔ آج سب سے بڑا سوسائٹی کا جو مسئلہ ہے وہ جیلس ہونا ہے، فلاں کے گھر کو دیکھ کے جیلس ہونا، فلاں کی شکل کو دیکھ کے جیلس ہونا، فلاں کے اچھے کپڑوں کو دیکھ کے جیلس ہونا۔ یا آج کل ہمارے جوان یونیورسٹیز میں یا اسکولز میں جاتے ہیں کہتے بابا میرے پاس وہ چیز نہیں فلاں کے پاس ہے۔ خواتین شادیوں میں جاتی ہیں، شوہروں کو بولیں کہ بھائی فلاں کی بیوی کے پاس اتنا تھا لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں من نظر الی ما فی ایدی الناس، جو انسان وہ چیزیں دیکھے جو دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، یہ انسان ہمیشہ غمگین رہ جاتا ہے۔ اب آپ کا گھر چھوٹا ہے، کسی کے بڑے گھر میں گئے، دل میں حسرت پالی، اسے بغض کر دیا کہ میرے پاس ایسا گھر کیوں نہیں، بندہ غمگین ہو جائے گا۔ فرمایا عقل مند انسان کی نشانی کیا ہے، ہمیشہ اوپر کی چیزوں کو نہیں دیکھتا، نیچے کی چیزوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ اوپر دیکھو گے کوئی ملینر ہے، کوئی بلینر ہے، کوئی اس سے بھی اوپر ہے، کہاں پہنچو گے، کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تو لہذا فرمایا جو تمہارے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو تو تمہاری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ لیکن اگر لوگوں کے مال کو دیکھتے رہو گے کیا ہوگا، تمہیں وہ چیز ملے گی نہیں۔ مثلا ایک آدمی کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے لیکن اچھے خاصے ہوٹل پہ کھڑا ہو جائے اور کباب اور باربیکیو دیکھتا رہے، بھائی وہ اس سے تیرا پیٹ بھرنے والا تو نہیں ہے۔ دیکھتے رہو گے، حسرت پیدا کرتے رہو گے، غم پیدا کرتے رہو گے۔ جیب میں پیسے نہیں لیکن 1 ملین کی گاڑی کو دیکھنے چلا جائے، اب وہ تجھے ملنے والی تو چیز ہے نہیں۔ فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے اس چیز کو دیکھ جس کی حاصل کرنے کی تیرے اندر طاقت ہے، اگر نہیں ہے طاقت ان چیزوں کو دیکھا نہ کرو۔ فرمایا دوسروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ بندہ راضی رہا کرے اور زندگی میں محنت کرے اور کوشش کرے تو ہمیشہ زندگی کیا رہے گی، خوشی کے عالم میں رہے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تیسری چیز فرمایا کہ الحسر تورث الحزن، حسرت انسان کے وجود میں حزن پیدا کرتی ہے۔ فرمایا کبھی کبھی ایک نگاہ شہوت انسان کے وجود کے اندر ایسی حسرت پیدا کرتی ہے کہ بندہ غمگین ہو جاتا ہے۔ عقل مند کی نشانی ہے چیزیں وہ دیکھ جو تمہارے وجود میں کیا پیدا کریں، تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا نہ کرے، امید کو پیدا کریں، اس سے تمہاری زندگی خوش رہے گی۔ تیسری چیز ہے سوء الخلق، اس میں نہیں داخل ہو رہا، ٹاپک لمبا ہو جائے گا۔ بد اخلاقی، انسان کا برا اخلاق انسان کو غمگین رکھتا ہے۔ فرمایا عبوسن قمطریرا، جن لوگوں کے چہرے ہمیشہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، معصوم فرماتے وہ مومن نہیں۔ فرمایا مومن کالعسل، مومن شہد کی طرح ہوتا ہے۔ اب میں نے سوچا معصوم نے شہد کی مثال کیوں دی، کیونکہ شہد خود بھی میٹھا ہوتا ہے
جو پی لے اسے بھی مٹھاس ملتی ہے۔ تو مومن جو اخلاق والا ہوتا ہے، جس کے چہرے پہ مرجھایا ہوا نہیں ہوتا، چہروں پہ خوشی ہوتی ہے، چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، مطلب وہ دوسروں کو بھی کیا دے رہا ہے؟ خوشی دے رہا ہے۔ آج 80% ہمارے یوتھ کا ایشو کیا ہے؟ کیونکہ وہ حسرتوں میں مبتلا ہے۔ جو اللہ نے دیا اس پہ کوئی بندہ راضی نہیں ہے۔ یہ یو کے کی ریسرچ آئی کہ اتنی چھوٹی ایج میں 17 18 21 22 ٹین ایجرز بچوں میں بھی ڈپریشن کی بیماریاں، انزائٹی کی بیماریاں۔ ریسرچ کی ریزلٹس کیا نکلے کہ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں اکثر یہ بچے انسٹاگرام کو یوز کرتے ہیں، اکثر بچے انسٹاگرام کو۔ اب بھائی انسٹاگرام سے کیسا ڈپریشن، انسٹاگرام سے بندے کے اندر کیسا حزن۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسٹاگرام میں جو اپنے فوٹو چڑھاتے ہیں ان فوٹوز میں 3 فلٹر لگاتے ہیں۔ اب بندہ اپنی شکل سے بھی راضی نہیں، 3 فلٹر۔ اب کئی لوگ آتے ہیں، مولانا آپ کے پاس سیلفی نکالنی ہے۔ اب یہ بندہ کوئی چائنا کا موبائل ہے، کوئی سیمسنگ کا، کوئی کسی کا، وہ کہتے ہیں نہیں آئی فون سے نکالو، اس میں بڑے خوبصورت دکھتے ہیں۔ بھائی جیسی شکل ہے تو ویسی آئے گی۔ کیونکہ آئی فون میں فلٹر لگا ہوا ہے، وہ فوٹو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، مطلب میں اپنی شکل سے سیٹسفائی نہیں ہوں۔ اب کا اکثر یہ بچیاں، بچے، لڑکیاں اپنے فوٹو چڑھاتی ہیں انسٹاگرام پہ، فوٹو بڑے خوبصورت۔ اب یہ بھی انسٹاگرام پہ فلٹر والا فوٹو، مد مقابل بھی فلٹر والا فوٹو۔ اب یہ بچی صبح اٹھتی آئینے کے سامنے جاتی، کہتی یہ کون ہے؟ یہ تو میں ہوں ہی نہیں، جو فوٹو میں نے اپنا بنایا ہوا ہے وہ فوٹو ریئل نہیں ہے، لیکن اس فوٹو سے عشق ہو گیا ہے، اس فوٹو سے محبت ہو گئی۔ اب پھر مختلف قسم کی سرجریز، بیوٹی سرجریز، کہ ایسی دکھوں ایسی دکھوں، اس میں اس کی پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو برباد ہو جاتی ہے۔ اصل حقیقت سے دور بھاگنا۔ آج پورا معاشرہ حسرتوں کے پیچھے ہے، آج پورا معاشرہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہے جس نے اس معاشرے کے سکون کو کیا کر دیا ہے؟ تباہ کر دیا ہے۔ چوتھی چیز معصوم فرماتے ہیں جو انسان کو غم زدہ کرتی ہے۔ شاید ہمیں بولا جائے کہ شیعہ پھر اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ غم تو سکون کو لے جاتا ہے۔ یہ بھی امیر المومنین کا جملہ۔ فرماتے ہیں جب حقدار کو حق نہیں ملتا تو یہ بھی انسان کے دل میں غم پیدا کرنے کا ایک ریزن ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، اس نے کہا واپس کروں گا اور نہیں کیے، غم آتا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ کے ہاتھ میں سوٹ کیس میں آپ کے پیسے ہیں، کوئی روڈ پہ آتا ہے آپ سے چھین کے لے جاتا ہے، اس کا غم انسان کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا اہل بیت غمگین کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کے حق کو لیا گیا تھا، ان کے حق پہ ڈالا گیا تھا کہ فدق جناب سیدہ کا حق تھا، لیکن جناب سیدہ سے فدق کو کیا کیا گیا تھا؟ چھینا گیا تھا۔ اور یہ سکون کب ہمیں ملے گا؟ فرمایا جب حقدار کو اس کا حق واپس دیا جاتا ہے۔ اور وہ دن کب آئے گا؟ جب امام زمانہ کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا۔ اہل بیت کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں سے غموں کو مٹایا جائے، لوگوں کو خوشیاں دی جائیں۔ واللہ زندگی میں اگر نجس محبت کے گرفتار ہو جاؤ گے، اور ایک نقطہ اور ربط مصیبت، کبھی نہیں کہا کہ ہم آل رسول سے محبت کرو، کہا ہم آل رسول سے مودت کرو۔ یہ نہیں کہ قاضی شریح کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی، کہا لکھو حسین واجب القتل ہے، اس نے سیاہی اپنے سر پہ ماری، سیاہی دان اپنے سر پہ مارا، اگر محبت نہ ہوتی تو سر پہ مارتا۔ اگر کوفے والوں کے دلوں میں حسین کا عشق نہ ہوتا تو کبھی امام حسین کو خط لکھتے؟ جب یہ قافلے آ رہے تھے تو کوفی رو رہے تھے کہ جناب سکینہ فرماتی ہیں چادر لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہو جب لوٹ رہے ہو؟ کہ زہرا کی بیٹی اگر میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ کے چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کے دلوں میں محبتیں نہیں تھیں، میرے عزیز محبتیں تھیں۔ آج یہ سوچو میں نے اپنے بچے کے دل میں آل رسول کی محبت ڈالی ہے یا مودت ڈالی ہے؟ آج سارے اہل سنت آل رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمیں حکم محبت نہیں، حکم مودت ہے۔ سمجھو دل ایک پیالہ ہے، ایک گلاس ہے، مال کی محبت بھی ہے، شہوت کی محبت بھی ہے، بچوں کی محبت بھی ہے، ساتھ میں اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ کبھی کبھی اپنے اولادوں کی محبت اہل بیت سے اگر بڑھ جائے تو وہ محبت اہل بیت زہر ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہم سے محبت نہیں، ہم سے مودت کرنا۔ کربلا محبتوں کا میدان نہیں ہے، کربلا مودتوں کا میدان ہے۔
فرمایا مودت کیا ہے؟ فرمایا بیوی سے، اولاد سے، مال سے، ہر چیز سے محبت کرو، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن فرمایا جہاں یہ ساری محبتوں کا اینڈ ہو وہاں سے مودت اہل بیت سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں سے ابتداء محبت اہل بیت ہے، جہاں پہ بچہ قربان ہو جائے، جہاں پہ اکبر جیسا جوان قربان ہو جائے، جہاں پہ علی اصغر جتنا بچہ قربان ہو جائے۔ کسی انگریز ریسرچر نے جب واقع کربلا پڑھا تو پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر قاسم کی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی تھی تو اس نے میدان جنگ میں بھیجا کیوں؟ جبکہ حضرت عباس فرماتے ہیں پورے خیموں کو چھان لیا لیکن کہیں پر حضرت عباس کو ایک ذرہ نہیں ملی جو قاسم کے چھوٹے سے بدن پہ فٹ آتی، کہ ماں کو پتا بھی تھا یہ بچہ میدان میں جائے گا، تیر اور نیز کھائے گا، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، پھر ماں نے بچے کو بھیج کیسے دیا؟ میں نے کہا یہ سوال کرو تو قاسم کی ماں سے کرو۔ جب پوچھا گیا بی بی اپنے بچے سے محبت نہیں، کہ قاسم سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے، جس پہ ساری محبتیں قربان ہو جائیں، مال قربان ہو جائے، سکون قربان ہو جائے، اور اس مودت کی جھلک اربعین حسین میں نظر آتی ہے۔ پاؤں کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، نیند قربان ہو جاتی ہے، مال قربان ہو جاتا ہے۔ ارے جس کی ولایت کے لیے سیدہ نے پسلیوں کو توڑوا دیا۔ ہم بھی بڑے غیرت مند اور باحیا ہیں، لیکن کہاں علی کی بیٹی کہ مولا یہ کہیں حسن رات ہونے دو، پھر زینب کو لانا، سیدہ وصیت کرے تابوت میں جنازے کو ڈالنا، کسی کی میرے بدن پہ بھی نگاہ نہ پڑے، اور اسی کی بیٹی اپنی چادر کو قربان کرے مودت حسین کے لیے۔ یہی بڑا درس ہے۔ یہ دن یتیمی ابا عبداللہ الحسین کے دن ہے۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا، امام فرماتے ہیں خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کا مولا ایک سلام سے ثواب مل جاتا ہے، اتنے کریم ہیں آپ۔ فرمایا ایک نشانی ہے، اگر وہ تیرے اندر آ جائے، نشانی یہ ہے کہ جب مجھ حسین کو سلام کرو، نہ چاہتے ہوئے اگر تیرے دل میں آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ آج غربت امام کے دن ہے۔ 4 جملے مصیبت کے پڑھوں گا، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو، وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ،
میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام ہو زخمی رخساروں پر، مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا کے خیموں کو جلایا نہ جاتا، اگر مدینے میں سیدہ کو تماچا نہ مارا جاتا، کبھی کربلا میں ننھی سی سکینہ کو تماچے نہ مارے جاتے۔ رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے۔ مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی کبھی کربلا میں حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے، اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں، اگر مدینے والی بی بی کو دربار میں نہ بلایا جاتا کبھی شرابی کی دربار میں زینب کو نہ بلایا جاتا۔ کسی نے امام حسن کو کہا مولا حسن جب بھی مسجد جاتے ہیں لمبا لمبا راستہ لیتے ہیں، مولا یہ گلی بڑی قریب ہے یہاں سے مسجد چلتے ہیں، روکے کہنے لگے زندگی گزر گئی میں کبھی اس گلی سے نہیں گزرا، مولا کیوں نہیں جاتے؟ روکے کہنے لگے اس گلی میں اس لئی کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا۔ اکثر جوانوں کو کہتا ہوں حسن کی مصیبت کو سمجھ کے رویا کرو، ہم سب بھی اپنی ماؤں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کسی جوان سے سوال کیا، میں نے کہا جوان اگر بند گلی میں کوئی تیرے سامنے تیری ماں کو تماچا مارے بتا تیرے پہ کیا گزرے گے؟ روکے کہنے لگا مولانا دعا کرو اللہ موت دے دے پر یہ منظر نہ دکھائے۔ امام حسن نے کہا ذاکر میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے ایک مدینے کی گلی تھی، حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، ایک ظالم نے میری اماں کو تماچا مارا، میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے۔ ایک جملہ اور زحمت کو تمام کرو، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں امام حسن
یہ مجمع تیری مظلومیت بے قربان، مولا زندگی گزر گئی، اس کا چہرہ نہیں دیکھا جس نے اماں کو تماچا مارا تھا۔ مولا تھوڑی دیر کربلا آئیے، ایک 4 سالہ بچی ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ بچی دیکھتی رہی بابا کا قاتل ہے، کبھی حسین کے چہرے پہ چھڑی مار رہا تھا، رو کے کہہ رہی تھی نوار میرے 3 دن کا پیاسا بابا، میرا غریب الوطن بابا، ماتم حسین۔